ایم اے اسلامک اسٹڈیز پہلے سیمسٹر کے اسلام اور جدید مسائل کے پیپر میں پہلا عنوان ہمارا آج کی اس کلاس کا اسلامک اسٹڈیز اور فہم قرآن ہے۔ قرآن کو سمجھ کے ہم اسلامک اسٹڈیز میں بہتر طور سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو گویا پہلا موضوع ہمارا اس کلاس کا قرآن فہمی کی اہمیت یا فہم قرآن کی اہمیت ہے۔ یہ ایک تصویر جو آپ کو نظر آتی ہے یہ ایک ایٹم کی ہے، اور یہ یقیناً ہائپوتھیٹیکل تصویر ہے جس میں آپ دیکھیں کہ یہ بیچ میں اس کے ایک مرکزہ ہے جس کو نیوکلیس ہم کہتے ہیں، اور اس میں نیوٹرونس اینڈ پروٹونس ہیں، اور اس کے چاروں طرف یہ الیکٹرونس ہیں جو اپنے شیلز میں اپنے حالوں میں گھومتے ہیں۔ یہ ایٹم ہر مادے کا بنیادی یونٹ ہے، چاہے وہ جاندار ہو، بے جان ہو یا مردہ ہو۔ یعنی ہمارا جسم بھی بنیادی طور سے آپ نے سنا ہوگا کہ سیل سے بنتا ہے، لیکن سیل کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ سیل کے جو کمپوننٹس ہیں، اجزاء ہیں، وہ کن چیزوں سے بنے ہوئے ہیں؟ تو ہر مادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹم سے مل کے بنا ہے۔ اس مادے کی شکل کچھ بھی ہو، اس کی ہیئت کچھ بھی ہو، لیکن وہ ایٹم سے بنا ہے۔ یہ ایٹم اتنا خفیف ہے کہ اس کو آج کی جدید سائنس کے باوجود ہم براہ راست نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی جو شکلیں ہمیں ملتی ہیں، جو ہم جیسی ایک آپ یہاں ایک آرٹسٹک تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ مختلف اور تکنیکوں سے حاصل کی جاتی ہیں، اور اس کی بنیاد پہ یہ بات ہم جانتے ہیں جو مصدقہ ہے کہ اس کا جو سینٹر ہے جس کو مرکزہ یا نیوکلیس کہتے ہیں، اس میں نیوٹرونس اور پروٹونس ہوتے ہیں۔ پروٹونس ایسے ذرات ہیں جن پہ مثبت چارج، پازیٹیو چارج ہوتا ہے، اور نیوٹرونس پہ کوئی چارج نہیں ہوتا۔ الیکٹرونس جو ہیں یہ منفی چارج رکھتے ہیں، نیگیٹو چارج رکھتے ہیں، اور یہ مستقل نیوکلیس کے گرد ایک مخصوص حالے میں اپنے آربٹ میں یا شیل میں گھومتے رہتے ہیں۔ اب ہر الیکٹرون اپنے شیل میں رہے گا، کبھی بھی اس سے دوسرے میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اس چھوٹے سے ایٹم کو جو ہمیں نظر نہیں آتا اس کو باندھنے بھی والے بھی کچھ قوانین ہیں جن کو ہم ایٹامک لاز کہتے ہیں، اور جو لوگ اس مضمون کو پڑھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ایٹامک لاز کیا ہوتے ہیں، اور وہ ایٹامک لاز جو ہیں وہ ایٹم کو بالکل باندھ کے رکھتے ہیں۔ کسی ایٹم یا اس کے کسی بھی ذیلی ذرے یا سب پارٹیکل کی یہ مجال نہیں ہے کہ اس پوزیشن کو چینج کر سکے۔ مثال طور پہ اگر ایک شیل میں 2 الیکٹرونس ہیں تو یہ الیکٹرون جو ہیں یہ نیوکلیس کے چاروں طرف بھی گھومتے ہیں اور اپنی جگہ بھی گھومتے ہیں، تو دونوں کی جو اسپن کہلاتی ہے وہ ہمیشہ مخالف ہوگی۔ کبھی ایسا نہیں ہے کہ ایک سمت میں ہو جائے، ناممکنات میں سے۔ تو یعنی یہ اتنا سا چھوٹا ایٹم جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا، یہ بھی کچھ قانونوں کے تحت چلتا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی دنیا سے بڑی دنیا کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہمارا سولر سسٹم ہے، اس میں سورج آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس کے چاروں طرف گھومنے والے سیارے آپ کو نظر آ رہے ہیں، جس میں زمین بھی ہے۔ یہ نظام شمسی ہے، سولر سسٹم ہے۔ اس میں جو سیارے ہیں جس میں زمین بھی ہے، ان کی گردش بھی بالکل اسی طرح کی ہے کہ یہ سورج کے گرد بھی گھوم رہے ہیں اور اپنی دھری پہ بھی، اپنی ایکسس پہ بھی گھوم رہے ہیں، اور زمین کی تو ایکسس تھوڑی سی جھکی ہوئی بھی، ایک ٹلٹ بھی ہمیں اس میں ملتا ہے ایک خاص ڈگری کا۔ یہ ان کی گردش اور ان کی موومنٹ اتنی وقت کی پابند ہے، اتنا پریسیزن ہے اس میں کہ ہم مہینوں پہلے سن رائز اور سن سیٹ کے ٹائم معلوم کر لیتے ہیں، طلوع شمس یا طلوع قمر، اور اسی بنیاد پہ ہم فجر کا اعلان کرتے ہیں، طلوع آفتاب کا اعلان کرتے ہیں، غروب آفتاب کا اعلان کرتے ہیں۔ یعنی یہ اتنے بڑے بڑے اجسام، اتنی بڑی باڈیز جو فضا میں تیر رہی ہیں، یہ بھی کچھ قوانین کے تحت کام کرتی ہیں، اور وہ قوانین اتنے مضبوط اور ایسے بندھے ہوئے ہیں کہ ان کے موومنٹ میں، ان کی حرکت میں، یا ان کا اپنے ایکسس پہ گھومنے میں سیکنڈ کے ہزارویں حصے کا بھی فرق نہیں آتا۔ یعنی نہ صرف قوانین ہیں بلکہ وہ اتنے جامع اور مکمل قوانین ہیں کہ ان کی پوری رفتاروں کو اور ان کی گردش کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ تو یہاں بھی ہمیں قانون کا عمل دکھتا ہے۔ ایٹم سے لے کے خلا تک آپ چلے جائیے، اور یہ صرف اس نظام شمسی کی بات نہیں ہے، جتنے بھی سیارے ہیں یا سورج ہیں اس پوری کائنات میں، ان سب کو ان کی جگہوں پر کچھ قوانین ہیں جو پکڑے ہوئے ہیں، باندھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک درخت ہے جو مشہور سیب کے گرنے کا واقعہ ہے، جو زمین کی گریویٹی یا کشش ارتھ کو بتاتا ہے کہ جو چیز بھی اوپر سے گرتی ہے وہ نیچے آتی ہے، کیونکہ زمین کی ایک کشش ہے۔ یہ جو کشش ہے، گریویٹی،
اسی کی وجہ سے ہم کھڑے ہیں اور قائم ہیں زمین پر، اسی کی وجہ سے زمین کے گرد ہواؤں کا ایک پورا غلاف ہے جس کو ہم ایٹماسفیئر کہتے ہیں، کیونکہ یہ گیسز جو ہیں یہ اس گریویٹی کی کشش کی وجہ سے زمین کے ماحول میں رکی ہوئی ہیں۔ یہ گریویٹی ذرا سی زیادہ ہوتی تو یہ ہوائیں اتنی بھاری ہو جاتی، ہمیں اپنا بوجھ اور وزن اتنا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم اپنے وزن سے خود دب جاتے، ہوائیں اتنی ثقیل ہو جاتی کہ سانس لینا مشکل ہوتا، گریویٹی تھوڑی سی کم ہو جاتی تو ہوائیں نکل بھاگتی کیونکہ آزاد ہو جاتی۔ تو یہ بھی ایک توازن اور کچھ قوانین ہیں جو گریویٹی کو اور اس کے تمام اثرات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اگلی مثال قوانین کی ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ تصویر جو ہمیں آندھی کی تصویر دکھتی ہے کہ جب ہوا چلتی ہے، جس کو ہم تیز ہوا کو آندھی کہتے ہیں، جو اس تصویر میں دکھ رہی ہے، یہ کیوں چلتی ہے؟ کہیں پہ اگر ہوا کا پریشر کم ہوتا ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے چاروں طرف سے ہوا بھاگ کے آتی ہے، کیونکہ کائنات میں ہر چیز کے درمیان ایک توازن پایا جاتا ہے۔ یہ ہواؤں کی گردش جو ہے، کہیں پہ مثال طور پہ درجہ حرارت بڑھا، آج کل ہم درجہ حرارت بڑھنے کی اکثر بات کرتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، زمین گرم ہو رہی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ تو کسی جگہ پر اگر گرمی کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے یہ بات شاید نوٹ کری ہو کہ ہوا گرم ہو کے ہلکی ہوتی ہے اور ٹھنڈی ہو کے بھاری ہو جاتی ہے، تو کہیں پہ اگر گرمی بڑھتی ہے تو وہاں ہوا ہلکی ہو کے اوپر اٹھتی ہے، تو وہ اگر تیزی سے اوپر اٹھے گی تو وہاں بیچ میں ایک عدم توازن، یہ خلا پیدا ہوگا، اس کو بھرنے کے لیے چاروں طرف سے دور سے ہوائیں بھاگ کے آتی ہیں، چاہے وہ پہاڑوں سے ٹھنڈی ہوائیں ہوں جو بھاگ کے ان گرم علاقوں میں آتی ہیں۔ تو یہ ہواؤں کی گردش جو ہے، اس سے زمین پہ ماحول اور موسم کنٹرول ہوتے ہیں۔ یہ بھی پورا ایک توازن ہے جو پوری کلائمیٹولوجی کی ایک سائنس ہے، موسمیات کی، کہ کیسے کنٹرول ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ بھی ہمیں قانون کار فرما نظر آتے ہیں کہ جو ہواؤں کی گردشوں کو کنٹرول کرتے ہیں، انہی ہواؤں کی گردشوں پہ بارشوں کا آنا منحصر ہے۔ اس کے بعد اگر ہم قرآن کی آیت دیکھتے ہیں کہ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اسی کا دین یعنی قانون چل رہا ہے، پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے ان میں اسی کا دین چل رہا ہے۔ دیکھیے عربی میں معنی جو ہیں وہ 6 حرفی مادے پہ منحصر ہوتے ہیں، تو دین کے مادے میں 3 مفاہیم یا 3 مطالب یا 3 معنی آتے ہیں: اطاعت، قانون اور یوم الجزا، یوم الدین، مالک یوم الدین ہم سورہ فاتحہ میں دیکھتے ہیں۔ تو دین کے مفہوم میں قانون کا مطلب شامل ہے، اور خود قرآن کریم میں دین کا لفظ قانون کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں اس آیات میں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ پوری اللہ کی کائنات میں اللہ کا دین چلتا ہے، تو اس کا مطلب اللہ کا قانون چلتا ہے۔ اور پھر یہ آیت ہم سے کہتی ہے کہ کیا پھر تم کسی اور کا تقوی اختیار کرو گے؟ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نے جو کہا ہے وہ کرنا اور جس سے منع کیا وہ نہ کرنا، یعنی اللہ نے جو ہمارے لیے احکامات بنائے ہیں، ہمارے لیے جو قوانین بنائے ہیں، ان کی اتباع کرنی ہے۔ تو یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے قوانین کے تحت چلتی ہے، تو تم کیا اللہ کے قوانین سے باغی ہوگے یا ان کے علاوہ کہیں اور کسی اور کا تقویٰ کر سکتے ہو؟ اگلی آیت میں اس کی اور وضاحت ہے کہ کیا وہ اللہ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ تمام آسمان والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے، سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اب یہاں خوشی سے ناخوشی کی میں وضاحت یہ کر دوں کہ خوشی اور ناخوشی کا تعلق صرف نفس سے ہے، اور اس کائنات میں صرف نفس جو ہے وہ انسان کو دیا گیا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے قانون سے یا اس کے احکامات سے ہٹنے کی کسی کو طاقت دی گئی ہے تو وہ صرف انسان کو دی گئی ہے، کیونکہ اس کے پاس نفس ہے، یعنی خواہش ہے، اور اس کا ایک چوائس ہے اس کے پاس کہ وہ اللہ کے احکامات کا اتباع کرے یا ان احکامات سے ہٹ کے اپنے حساب سے زندگی گزارے، یعنی اپنے احکامات بنائے، اپنے قوانین بنائے اور ان کے تحت چلے۔ یہ چیز کائنات میں انسان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو انسان کے علاوہ کائنات کی ہر شے کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو قانون اس نے بنایا ہے اللہ نے اس کے لیے، وہ اس کے تحت کام کرے، اور وہ کرتی بھی ہے۔
آپ نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی ہوگی، مثال طور پہ یہ ناممکن ہے کہ آپ روشنی جلائیں، چاہیں چراغ کی شکل میں، موم بتی کی شکل میں یا لائٹ کی شکل میں، اور اندھیرا نہ بھاگ جائے۔ جب روشنی پیدا کی جا رہی ہے تو اندھیرا غائب ہو جائے گا، وہاں کی چیزیں آپ کو نظر آنے لگیں گی۔ یہ اس کا قانون ہے۔ پودے کی جڑ ہے، اس کا کام پانی جذب کرنا ہے، تو آپ کو کوئی جڑ ایسی نہیں ملے گی جو پودے کے پانی کو واپس زمین میں پھینک رہی ہو۔ ہر ایک کے ساتھ حکم جڑا ہوا ہے، جیسا آپ نے خود ابھی دیکھا کہ الیکٹران سے لے کے کائنات تک اور ہواؤں سے لے کے زمین کی کشش تک ہر چیز کے قوانین ہیں۔ اور یہ مثالیں تو چند ہیں، آپ خود سوچئے اپنی زندگی میں، ہر جگہ آپ کو دیکھے گا کہ اس نیچر میں ہر چیز کچھ قوانین کے تحت چلتی ہے اور اس سے وہ ہٹ نہیں سکتی۔ تو یہاں خوشی اور ناخوشی کا مطلب صرف وہی ہے کہ جن کو اختیار حاصل ہے انسان کو، وہ چاہیں تو اللہ کے قوانین پہ نہ چلیں، لیکن الٹیمیٹلی ان کو لوٹنا اللہ ہی کے پاس ہے، لوٹنا اس کے پاس ہے، اور پھر اس کو جواب دینا ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے تھے۔ اگلی آیت اس کی تھوڑی اور وضاحت کرتی ہے کہ زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ مانے فرشتے، اینجلز، سب اللہ کے لیے سجدہ ریز ہیں، مکمل مطیع ہیں، یعنی دے ٹوٹلی سبمٹ، اور تکبر یعنی سرکشی نہیں کرتے، کوئی بغاوت نہیں ہے، دے آر ناٹ ریبیلس، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اس کو سرخ سے اس لیے لکھا ہے کہ ہائی لائٹ مجھے یہ کرنا ہے کہ جو حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ پوری کائنات مسلم ہے، کیونکہ مسلم کا مفہوم کیا ہے کہ جو اللہ کے احکامات کو فالو کرے، دی ون ہو سبمٹس ٹو ڈیوائن آرڈر، اللہ کے احکامات کے آگے جو جھک گیا، تابع ہو گیا، تابع فرمان ہو گیا، وہ مسلم ہے۔ تو اس کائنات کی ہر چیز چونکہ اللہ کے قوانین کے تحت چلتی ہے، لہٰذا یہ کائنات مسلم ہے۔ مسلم کا تعلق اتباع سے ہے، کسی عقیدے سے، شکل سے یا کسی اور چیز سے نہیں ہے۔ جو اللہ کے قوانین کا اتباع کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، وہ مسلم کہلاتے ہیں۔ تو اس کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے حکم سے ہٹ کے چلتی ہو۔ یہاں پھر میں کہوں گا سوائے انسان کے جس کے پاس چوائس ہے، اختیار ہے کہ وہ اللہ کے احکامات پہ چلے، جس کو قرآن اس طرح کہتا ہے کہ آپ ہوا کا اتباع کیجئے یا وحی کا اتباع کیجئے۔ جو وحی کا اتباع کرتے ہیں وہ مسلم کہلاتے ہیں، جو ہوا کا اتباع کرتے ہیں وہ غیر مسلم ہوتے ہیں۔ اور یہ بالکل کلیئر کٹ بلیک اینڈ وائٹ ہے، یہ بھی میں آپ سے بتا دوں، اس میں کوئی گرے ایریا نہیں ہے۔ ہماری اکثریت اس گرے ایریا میں جیتی ہے کہ کہیں پہ اتباع اللہ کے حکم کی ہوتی ہے، کہیں پہ اپنے دل کی، سماج کی، یہ خیر بات آگے آئے گی، اس کی وضاحت میں کروں گا۔ اس کے بعد یہ اہم ترین آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ان الذی فرض علیک القرآن لردک الی معاد، کہ بے شک وہ ہستی جس نے تجھ پہ قرآن فرض کیا ہے وہ تجھے ایک انجام کو پہنچانے والی۔ فرض علیک القرآن صاف ہے۔ اب یہاں بڑا اہم نقطہ ہے کہ قرآن ہم پہ فرض ہے اور ہم یہ جانتے نہیں قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے، تو پھر ہماری بندگی کیا ہو رہی ہے؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے خود کرنا ہے، اور یہ اہمیت ہے فہم قرآن کی۔ ہر انسان کے لیے، ہر اس شخص کے لیے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، اور جو اسلامک اسٹڈیز کے لوگ ہیں، نیچرلی جب وہ اس پہ مزید مطالعہ کر رہے ہیں، اس کو علم کے طور پہ سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس میں مزید تحقیق کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو بنیاد اس آیت کو رکھنی ہوگی ذہن میں کہ قرآن ہم پہ فرض ہے۔ قرآن فرض ہے تو اس کا ہر حکم فرض ہے۔ بات صرف قرآن فرض ہونے کی نہیں ہے، مزید دو میں آپ کو آیتیں پیش کروں گا جو اس چیز کی وضاحت کرتی ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہم لوگ ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہاں تو اس کا جواب موجود ہے، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے اور اس کی اتباع کرو، اس پر چلو، اور دوسرے راستوں پہ نہ چلو، وہ تمہیں اس راستے سے جدا کر دیں گے۔ اگر تم کسی اور راستے پہ چلو گے، کسی اور کے احکامات پہ چلو گے، تو اس حکم سے ہٹ جاؤ گے، اس سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ اس نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے، یعنی پھر یہ اللہ تعالیٰ اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، وَصَّاكُمْ، اللہ کا حکم ہے اس بات کا کہ تمہیں اسی سیدھے راستے پہ چلنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ جو بتایا گیا ہے وہ کرنا، جس سے روکا گیا نہ کرنا، یعنی احکامات۔ احکامات کہاں ہیں؟ قرآن میں۔ قرآن فرض ہے، اور یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہی وہ سیدھا راستہ ہے جس پہ ہمیں چلنا ہے، جس کے لیے ہم سورہ فاتحہ میں دعا مستقل مانگتے ہیں کہ اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ اگلی آیت اس کی مزید وضاحت کرتی ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ جو تمہاری رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو، فالو اٹ۔ بات یہ مکمل ہو جاتی تھی، اللہ کا حکم ہے، اتنی بات کافی ہو گئی کہ بھئی جو چیز نازل گئی اس کی اتباع کرو۔ مزید وضاحت کی گئی ہے آگے کہ کسی اور اولیاء کا اتباع نہیں کرنا، کسی اور ولی کا، کسی سرپرست کا، وہ سرپرست فرد بھی ہو سکتا ہے، نظام بھی ہو سکتا ہے، کسی چیز کی اتباع نہیں کرنی سوائے اللہ کے حکم کے۔ یہ تین آیتیں وضاحت سے اس بات کو کہتی ہیں کہ ہماری اتباع کس چیز کی ہونی چاہیے۔ قرآن فرض ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، اس پہ نہیں چلیں گے تو اصل راستے سے بھٹک جائیں گے، اور اتباع صرف اسی چیز کی کرنی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ تینوں احکامات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں زندگی کے ہر شعبے میں قرآن کی اتباع کرنی ہے، قرآن کو فالو کرنا ہے۔ اب یہاں پھر میرا سوال یہ آتا ہے کہ جیسے ہماری اکثریت کا حال ہے کہ اگر ہم جانتے نہیں قرآن میں لکھا کیا ہے، کیونکہ عربی ہم کو آتی نہیں ہے اور ترجمہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم عقیدت کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، اس کی قرأت کرتے ہیں، اسی انداز سے بچوں کو سکھاتے ہیں، قرآن فہمی نہیں ہوتی ہے، تو آپ خود بتائیے کہ قرآن کا اتباع کہاں سے ہوگا، ہمیں سیدھا راستہ کہاں ملے گا؟ یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو۔ دین یعنی اطاعت اور قانون کو اسی کے لیے خالص رکھتے ہوئے، خالص کرتے ہوئے، یاد رکھو دین خالصتاً اللہ کا حق ہے۔ یعنی پھر اس بات کی وضاحت ہے کہ دین جو ہے وہ محض اللہ کا حق ہے۔ دین یعنی قانون بھی اور اطاعت بھی، کہ قانون صرف اللہ کا ہے اور اطاعت صرف اسی کی ہے۔ اس کے لیے ہمیں اخلاص کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ خالص اللہ کا حکم ہے۔ دیکھیے سورہ بقرہ میں جہاں شروع میں ذکر ہے، جہاں شیطان نے آدم کی تخلیق کے بعد اللہ سے اجازت مانگی ہے کہ تو مجھے اس وقت تک مہلت دے جب تک یہ اٹھائے جائیں گے، اور اس میں شیطان نے کہا ہے کہ میں ان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے بھٹکاؤں گا، تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ سوائے میرے مخلص بندوں کے، جن پہ تیرا زور نہیں چلے گا۔ کیونکہ جس نے دین کو خالص کر لیا، جس نے یہ طے کر لیا کہ مجھے اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور چیز پہ نہیں چلنا، شیطان اس کو نہیں بھٹکا سکتا۔ شیطان بھٹکا انہی کو سکتا ہے جن کو یہی نہ پتہ ہو کہ راستہ کیا ہے، مجھے کرنا کیا ہے، میرے لیے احکامات کیا ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ ایک آفس میں پہنچ گئے ایک نوکری کرنے، اور آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کا جاب ڈسکرپشن کیا ہے، آپ کو کرنا کیا ہے، تو کیا ورک رپورٹ آپ دیں گے اور کس تنخواہ کی امید کریں گے؟ آپ کو تو یہی نہیں پتا مجھے کرنا کیا ہے، آپ اس آفس میں موجود ہیں۔ تو ہماری اکثریت جو قرآن سے واقف نہیں ہے، قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتی، اس کی کیفیت ایسی ہی ہے کہ انہیں اپنا جاب ڈسکرپشن نہیں پتا کہ ہم جس اسائنمنٹ پہ یہاں آئے ہوئے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں یہ نہیں پتا ہمیں کرنا کیا ہے۔ اب اسی کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، جس کو وحدت کا کلمہ ہم مانتے ہیں، کلمہ شہادت کہتے ہیں۔ اس میں آپ غور فرمائیں کہ اس کی شروعات انکار سے ہوتی ہے، لا الہ، کوئی اللہ نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے۔ تو یہ لا الہ کا کیا مطلب ہے اور کیوں انکار سے شروعات کی گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک ٹیچر جب کلاس میں پڑھا کے چلا جاتا ہے تو اگلا ٹیچر جب آتا ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، تو وہ پہلے بلیک بورڈ کو صاف کرتا ہے، پھر لکھتا ہے۔ یعنی یو ہیو ٹو کلین دا سلیٹ فرسٹ، پہلے جو کچھ لکھا ہوا اس کو صاف کر دیجئے، اس کے بعد اپنی بات لے کے آئیے۔ تو جو اللہ ہمارے دماغوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں صرف آستینوں کے بت کی بات نہیں ہے، جو دلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو دماغوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے ان کو ہٹانا ہے، اس کے بعد اللہ میاں کی استھاپنا ہوگی۔ پہلا مرحلہ ان خداؤں کو ہٹانے کا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے خدا ہے؟ ایک ایسی کلاس میں جس میں قرآن فہمی کی میں بات کر رہا تھا، میں نے بچوں سے یہ بات پوچھی کہ بیٹا اللہ کے علاوہ جو چھوٹے خدا ہیں، ان چھوٹے خداؤں میں سب سے بڑا خدا کون سا ہے؟ یعنی وہ کون سی چیز ہے اللہ کے علاوہ جس کی سب سے زیادہ اتباع ہم کرتے ہیں، جس کو ہم فالو کرتے ہیں؟ تو کافی سوچنے کے بعد ایک بچی نے کہا کہ سر ہمارا دل، ہم اپنی خواہشات اور دل کے پیچھے زیادہ چلتے ہیں بنسبت اللہ کے پیچھے چلنے میں۔ تو یہ حقیقت ہے ہماری کہ، اور اس کی وجہ بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بچپن سے جو والدین بچے کو صرف ناظرہ قرآن، جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، کہ قرآن کے حروف پہچانوا دیے، اسے پڑھنے کا سلیقہ دے دیا،
اسے تجوید بھی سکھا دی، اس کو قرأت بھی سکھا دی، اس کو حافظ بھی بنا دیا، لیکن فہم کہیں پہ نہیں آیا۔ اگر اس بچے کو قرآن سمجھایا ہی نہیں گیا تو آپ یہ بتائیے ہم نے اسے آپشن دیا ہی نہیں کہ اللہ نے کس راستے کو بتایا جس پہ اسے چلنا ہے، تو اس کے پاس آپشن کیا ہے؟ جیسا وہ آپ کو دیکھے یا اپنے خاندان کو دیکھے، خاندان کے رسم و رواج یا سماج میں کیا ہو رہا ہے، وہ اسی کو تو فالو کرے گا نا۔ تو یعنی اس بچے کی اتباع کس کی ہے؟ ماں باپ کی، اساتذہ کی، کسی حضرت کی، خاندان کی، سماج کی، یا اس کے دل کی، اور یہی اس کا خدا ہوگا پھر، کیونکہ جس کی آپ اتباع کرتے ہیں وہ خدا ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت آپ کو اس آیت پہ ملے گی۔ کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ یہ جو میں کہہ رہا تھا یہ قرآن کی آیت پہ بیس تھا کہ جب فالوئنگ ہماری کہاں ہوتی ہے، کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پہ لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ تو یہاں خود یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ اپنا نفس اور نفسانی خواہشات جو ہیں یہ خدا بن جاتی ہیں جب آپ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں۔ تو یہ آیت خدا کو بھی ڈیفائن کرتی ہے۔ خدا کون ہے؟ جس کو آپ فالو کریں، جس کی اتباع کریں۔ جس کی آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں صبح شام، وہ آپ کا خدا نہیں ہے۔ خدا وہ ہے جس کو آپ اتباع کر رہے ہیں۔ زبان کا یا قول اور عمل کا جو تضاد ہے تو اس میں حقیقت جو ہے، جو اصل ہے، وہ عمل ہے۔ زبان کا وہ رول نہیں ہے، میرے تصورات کا رول نہیں ہے کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا رہتا ہوں، لیکن موقع کے حساب سے کبھی خاندان کے رسم و رواج سے چیز ہوتی ہے، کبھی سماج کے حساب سے ہوتی ہے، کبھی میرے جو دل میں آتا ہے ہوتی ہے، اور میرے پاس آپشن بھی نہیں ہے کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے، کیونکہ قرآن فہمی میرے ہے نہیں، مجھے کسی نے قرآن سمجھا کے نہیں پڑھایا، نہ مجھے عربی زبان پڑھائی گئی، یا مجھے آتی ہے تو میں نے قرآن کو اس انداز سے نہیں پڑھا، کیونکہ اگر عربی سے قرآن فہمی کا تعلق ہوتا تو جن ممالک میں عربی زبان ہے ان کی مادری، وہاں تو بے انتہا قرآن پہ عمل نظر آتا، پورا معاشرہ قرآن کا ہوتا، ان کا کانسٹیٹیوشن قرآن ہوتا۔ آپ کسی ایک ملک کا نام لے لیجیے، نہیں ہے۔ تو گویا اس کا تعلق زبان سے اتنا نہیں ہے جتنا عمل سے ہے۔ اب یہاں سے میں نے کچھ وہ آیتیں لی ہیں جو ایک کردار مسلمان کے بارے میں بتاتی ہیں، اور آپ اسے غور کیجئے گا کہ قرآن کا فہم نہ ہونے کی وجہ سے ان کا اثر ہمارے سماج میں نہیں دکھتا۔ مثال طور پہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 اس لیے میں نے لی ہے کہ یہ زیادہ تر خطبوں میں پڑھی جاتی ہے جمعے کے دن، اور ہماری اکثریت اس کو اس طرح پہچانتی ہے کہ خطبہ ختم ہو گیا، کھڑے ہونے کا وقت ہے، کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ آخر میں پڑھی جاتی ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ چلو کھڑے ہو گئے لوگ، صرف یہ پہچان ہے اس آیت کی کہ خطبہ ختم۔ اب آپ غور فرمائیں اس کے ترجمے کے اوپر، پہلا حکم کیا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ آپ کو حکم دیتا ہے، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، اور عدل کے مادے میں اعتدال شامل ہے، میانہ روی، یعنی جسٹس کرنا ہے اور موڈیسٹی رکھنی ہے، ایکسٹریم سے اوائڈ کرنی ہے، درمیانی راستہ، اعتدال کا راستہ۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم پہ حکم ہے کہ جسٹس کیجئے، انصاف کیجئے، عدل کیجئے۔ اور عدل جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو شروعات رشتوں سے ہوتی ہے۔ کیا میں نے انصاف کیا، حق ادا کیا باپ ہونے کا، بیٹا ہونے کا، بیٹی ہونے کا، بھائی ہونے کا، بہن ہونے کا، ماں ہونے کا، پڑوسی ہونے کا، شہری ہونے کا، یہ انصاف کرنا ہے مجھے، یہ عدل بڑا ضروری ہے۔ اسی طرح عدل ذمہ داریوں کے ساتھ ہے کہ کیا میں اگر ایک استاد ہوں تو کیا اپنے مضمون کو اچھی طرح تیار کر کے میں گیا ہوں، انصاف کر رہا ہوں اپنی ٹیچنگ کے ساتھ۔ میں طالب علم ہوں تو کیا میں انصاف کر رہا ہوں طالب علمی کے ساتھ۔ ایم آئی ڈوئنگ جسٹس ود اسکالرشپ، کہ کیا میرا سارا وقت اور توجہ حصول علم کی طرف ہے، یا طالب علمی کا لیبل لگا کے اس بورڈ کے نیچے میں اپنی اچھی مست زندگی گزار رہا ہوں۔ ہر جگہ انصاف ہے۔ پھر احسان کا حکم ہے، اچھا کرو، احسان، ڈو گڈ ٹو ادرس، ہمیشہ اچھا رویہ ہے، اچھی بات ہے، اچھا ہر چیز میں آپ کو دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، اچھے برتاؤ کا حکم ہے۔ وایتاء ذی القربی، پاس والے کو دو۔ ہمارا سماج اکثریت اس تلاش میں ہوتی ہے کہ جس سے ملتے ہیں اس سے کیا لے سکتے ہیں، یعنی پاس والے سے لینے پہ فوکس ہوتا ہے۔ اور یہاں جب ایتاء ذی القربی کہا جا رہا ہے تو جو بھی پاس ہے آپ کے، یہ نہیں کہا جا رہا وہ ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ، عیسائی ہے، شیخ ہے، سید ہے، کون ہے، نہیں، جو بھی آپ کے پاس میں ہے اس کو دیجئے۔ کیا ہے جو آپ کے پاس ہے وہ دیجئے۔ لنچ ہے آپ کے پاس تو ساتھ والے کے ساتھ بیٹھ کے کھائیے۔ آپ کے پاس اگر مال ہے، دولت ہے،
تو مستحقوں کے ضرورت مند آس پاس میں، جس میں آپ کا آفس بھی آتا ہے، آپ کے خاندان بھی آتا ہے، آپ کا پڑوس بھی آتا ہے، آپ کا جو مال ہے، آپ کے پاس جو پیسے ہیں، یہ وضاحت یہاں پہ اس آیت میں اتنی نہیں ہے جتنا قرآن میں دیگر جگہوں پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کچھ مال دیتا ہے تو اس کے لیے آپ کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے اس کو آپ کو دوسروں پہ خرچ کرنا ہے۔ تو یہ کیفیت اور یہ انداز جو ہے یہ ہمیں حکم دیتا ہے مال خرچ کرنے کا دوسروں کے اوپر، جو کچھ ہے ہمارے پاس دوسروں پر خرچ کرنے کا۔ اور 3 چیزوں سے منع کیا گیا، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، فحش چیزوں سے منع کیا گیا، فحش کے پاس بھی مت جاؤ۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ، کہ جو چیز کھلی ہے یا چھپی ہے اگر فحش ہے اس کے پاس بھی نہیں جانا، بے شرمی کی باتوں کے کاموں کے پاس بھی نہیں جانا ہے، منکرات جو خلاف عقل چیزیں ہیں ان کی طرف نہیں جانا ہے، اور بغاوت سے منع کیا جاتا ہے۔ اب بتائیے کہ یہ اتنے واضح احکامات ہوتے ہوئے کیا یہ چیزیں ہماری سماج میں نظر آتی ہیں؟ انصاف کا بہت بڑا فقدان ہے، ہر جگہ ترجیحات دی جاتی ہے، ایون اسلام کے نام پہ، مسلمان کے نام پہ انصاف کا خون کیا جاتا ہے۔ مجھ سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب بڑا ضرورت مند بچہ ہے، اس کا اپائنٹمنٹ کر دیجیے گا، تقرر کر دیجیے گا، بڑا نیک و مسلمان بچہ ہے، اس کا تقرر سے کیا تعلق ہے؟ جس میں قابلیت زیادہ ہے، جو سلیکشن کمیٹی میں اچھا ہے، اس کا اپائنٹمنٹ ہونا چاہیے۔ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے۔ ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ اسلام کے نام پہ، مسلمان کے نام پہ ناانصافیاں کریں۔ یہ وہ تصورات ہیں جو غیر قرآنی اسلام کے خلاف ہیں اور اسلام کے نام پہ کیے جاتے ہیں۔ تو اس کلاس کو یہاں ہم اب ختم کرتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے اس کلاس میں یہ دیکھا کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے قوانین کے تحت چلتی ہے، تو پھر جو اللہ نے قانون انسانوں کے لیے بنایا ہے، قرآن میں رکھا ہے، جو پوری انسانیت کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اس پہ اگر ہم عمل کریں گے تو کیا فائدے ہوتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو کیا نقصانات ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں قرآن فہمی بالکل نہ کے برابر ہے، معدوم ہے، تو ہمارے ہندوستان میں اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے کہ قرآن فہمی کو عام کیا جائے، اور اس میں ہم انفرادی طور پہ جو ہے کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں سب سے اچھا نسخہ یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو قرآن ناظرہ کی جگہ قرآن سمجھا کے پڑھائیں فہم کے ساتھ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ بچے کو عملی اس چیز کی تربیت دی جائے۔ کیونکہ دیکھیے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہم بچے کو جب تربیت گھر میں دے رہے ہیں تو ہم تربیت کے نام پہ کوئی خاص کام نہیں کرتے، صرف یہ ہے کہ اس کو کچھ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال طور پہ جب اسے نماز سکھانی ہوتی ہے تو کچھ قرآن کی صورت اسے یاد کرائی جاتی ہے، لیکن ہم اس بات کو، ہماری اکثریت پیرنٹس کی نہیں جانتی کہ بچہ جو ہے ایک اسپونج کی طرح ہوتا ہے، اپنے ماحول سے ہر چیز جذب کرتا ہے۔ وہ چھوٹا بچہ گھر میں دیکھتا ہے کیا ہو رہا ہے، گھر میں وہ کیا دیکھتا ہے۔ ہمارے زیادہ تر گھرانوں میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ یا تو آپسی جھگڑوں کی ہوتی ہے، یعنی یا تو وہ میکے سسرال کے جھگڑے ہوتے ہیں، یا دیورانی جیٹھانی کے جھگڑے ہوتے ہیں، یا ساس بہو کے ہوتے ہیں، یعنی منفی باتیں جس میں کسی کی برائی ہوتی ہے، کسی سے ناراضگی ہوتی ہے اور اس سے حساب چکانے کی بات ہوتی ہے، یا خرید فروخت کی بات ہوتی ہے کہ یہ شادی آ رہی ہے، یہ فنکشن آ رہا ہے، یہ عید آ رہی ہے، ہمیں کیسے کپڑے سلوانے، کیا کرنے ہیں۔ زیادہ تر گھروں میں یہ کہیں پہ ذکر ہمیں نہیں ملتا کہ کبھی ابا کو بچہ یہ سنے کہتے ہوئے اماں سے کہ بھائی اس مہینے ذرا خرچہ روک کے چلنا، کیونکہ پڑوس میں جو خالہ رہتی ہیں ان کی بچی کی فیس دینی ہے اس مہینے اسکول کی، یا ان کی بچی کی شادی ہو رہی ہے، اس کے لیے پیسے ہمیں جمع کرنے ہیں۔ بچہ گھر میں یہ ماحول دیکھتا ہی نہیں ہے کہ ہمیں کسی ضرورت مند کے لیے دینا ہے، اپنے خرچے کو روک کے دینا ہے۔ یہ تربیت کا حصہ ہے، یہ عملی قرآنی تربیت ہے۔ اور یہ تو ایک مثال ہے، مال سے متعلق ہر چیز سے متعلق جس کردار کا ذکر قرآن کرتا ہے اس کے عملی نمونے گھروں میں نہیں دکھتے، اس لیے ہمارے بچے اس ڈھرے پہ نہیں اٹھتے۔ تو نہ صرف یہ کہ قرآن سمجھا کے پڑھایا جائے، بلکہ گھروں میں ماحول بھی ایسا ہو کہ وہاں کردار بھی اس انداز کا ہو، وہاں معاملات بھی اس انداز کے ہوں کہ بچہ یہ سمجھے کہ پریکٹیکلی اسلام کیا ہے۔ اسلام کچھ ارکان کا نام نہیں ہے محض کہ میں نے نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے اور مجھے سماج نے کہہ دیا کہ بڑا متقی ہے، نماز روزے والا ہے، تو یہ حقیقت نہیں ہے۔ تقویٰ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ احکامات کے حساب سے دیکھیں تو 3.5 آیتوں میں آج کا اسلام سمٹ جاتا ہے قرآن کی ارکان کی بنیاد پر۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور عمرہ جو نئی چیز وجود میں آئی ہے اس کو بھی اگر آپ لکھ لیں تو 3.5 آیتوں میں احاطہ ہو گیا۔ باقی احکامات کہاں گئے قرآن کے؟ تو اس لیے یہ گھروں کی تربیتیں ہوں گی، اور گھروں کے بعد اس طرح کے ہمارے اسکول ہوں،
مدارس ہوں جہاں قرآن فہمی پہ مکمل زور ہو اور عملی نمونے اس کے ہمیں ورک آؤٹ کیے جائیں۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم اسی موضوع کو آگے لے کے چلیں گے۔ بہت شکریہ۔